الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة بمعاني كتابي وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والسلام على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے سنگی عزیزم علی صاحب جڑے نے انہاں دے اس کوشش کو قبول فرما کے انہاں دے بزرگان واللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے اور بھی جڑے سنگی بیٹھے ہو جنہ جنہ دے ماں باپ
بزرگ اس دنیا تو چلے گئے نے، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نو جنت دیاں باغاں چ باغ بنائے۔ تھوڑی دیر اللہ نے سانو توفیق دیتی ہے مسجد وچ بیٹھ کے اپنے سونے نبی دے دین دیاں سونیاں سونیاں گلاں کریے، سنیے اور سمجھیے، اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ ساتھیو اور سنگیو، اختصار نال چند گزارشات تہاڈی خدمت وچ پیش کر دیاں گا۔ انسان رب دی قدرت دا شاہکار ہے، جس نو بنا کے خالق نے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ انسان نو بنا کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم دا تاج اندے سر تے پہنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور حکم کی فرمایا کہ اس نو رشتیاں نال جوڑیا، انسان نو رشتیاں نال جوڑ دیتا۔ اللہ نے پہلا رشتہ ہی حضرت آدم تے حضرت حوا دا جوڑیا ہے۔ نہ حضرت آدم دی امی ہے تے نہ حضرت حوا دی امی ہے، نہ حضرت آدم دا باپ ہے نہ حضرت حوا دا باپ ہے۔ آدم علیہ السلام نو دست قدرت نال بنایا تے حضرت آدم دی پسلی جدا کر کے حضرت حوا نو بنایا۔ سنگی جان دے ہو آقا سرکار دی حدیث دا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی چو بنائی گئی ہے تے پسلی ٹیڑھی ہوندی ہے، پسلی تے جیڑی شے دی جیڑی شے بنائی جائے اندے وچ اثرات ہوندے، چونکہ یہ بڑی ڈنگی شے تو ہے، عورت تھوڑا جہا اندے وچ بھی ڈنگ ہوندا ہے، انہوں مکمل سیدھیاں سٹیٹ کرن دی ضرورت نہیں ہوتی، اندے ٹیڑے پانے چی اندہ حسن ہے تو ان تھوڑا جہا ٹیڑیاں رہنا چاہیے۔ ویسے اقبال جیسی شخصیت بھی یہ کہہ گئی، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ حضرت حضرت آدم زندہ سن، نیند تاری کر کے او دے وچوں پسلی کٹی، حیون سے حوا بنی۔ آپ زندہ سے پیدا کی گئی اس لیے آپ کو حوا کہتے ہیں، یہ حیون سے ہے کیونکہ آدم زندہ تھے اور زندہ سے پیدا ہوئے، اس لیے یہ حوا بنی۔ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام انہاں دا اللہ نے ارشاد فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اے آدم تو تے تیری بیوی دونوں جاؤ جنت وچ، کلو واشربو تے کھاؤ تے پیو تے مزے کرو، لیکن توجہ فرمایا جائے جدو حضرت آدم تے حضرت حوا آ گئے تو حضرت آدم تے حوا دا میرے اللہ نے نکاح پڑھایا۔ جدو نکاح پڑھایا اللہ نے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ حدیث دراوی میں تفسیر در منصور کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت آدم نے جدو اپنی بیوی دا قصد و ارادہ فرمایا تو اللہ فرمایا آدم ٹھہریے، پہلے حق مہر ادا کیجیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ میرے اللہ یہ حق مہر کیا ہے؟ تو
تو اشرف علی تھانوی نشر و طیب وچ لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے آدم میرے سونے محمد تے 20 مرتبہ درود پڑھ دے، تیری بیوی حلال ہو جائے گی، تیری اولاد بھی حلال ہو جائے گی۔ توجہ ہو گئی آپ حضرات میں؟ رزق وچ برکت چاہیے ہوئے تے درود پڑھیا کرو، حضور دی محبت چاہیے ہوئے تے درود پڑھیا کرو، حضور دی زیارت دا شوق ہوئے تے درود شریف پڑھیا کرو، گھبراہٹ دور کرنی ہوئے تے درود شریف پڑھیا کرو، بلڈ پریشر ہائی رہندا ہوئے تے درود شریف پڑھیا کرو، رزق وچ برکت چاہیے ہوئے تے درود شریف پڑھیا کرو، گھر وچ فراخی چاہیے ہوئے، امن تے چین چاہیے ہوئے تے حضور تے درود پڑھیا کرو، دل نور نال بڑھنا ہوئے تے حضور تے درود پڑھیا کرو، ولایت چاہیے ہوئے تے درود پڑھیا کرو، صوفی بڑھنا ہوئے تے درود پڑھیا کرو، او عبادت کرنی ہوئے جڑی رب تے رب دے فرشتے کرتے تے درود پڑھیا کرو۔ توجہ ہے آپ؟ حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ دا ایک واقعہ پیش کر دینا۔ صاحب دلائل الخیرات سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیں کہ میں سفر وچ ساں، اے دلائل الخیرات درود شریف دے فضائل تے اور درود شریف والی وظائف دی کتاب ہے۔ فرما دیں میں سفر دے اندر ساں تے ایک جنگل وچ مینوں ایک کنواں نظر آیا، لیکن میں پیاسا سا پانی پینا چاہتا سا، رسی تے ڈول کوئی نہیں سی۔ فرما دیں میں اتنے کھڑا سا تے ایک لڑکی آئی، وہ یا کنویں تے آئی تے پانی آپے اتاں آ گیا۔ اب فرماتے ہیں میں انہیں تے سوال کیتا لڑکی تو کی عمل کرنی ہے؟ اس نے کیا بزرگوں میں کوئی عمل نہیں کرنی، میں تے صرف حضور تے درود پڑھتی رہنی ہاں، اے پانی میرا احترام کرتا ہے۔ اکثر ماما نو یہ شکایت ہوتی ہے اولاد ساڈا احترام نہیں کرتی، انہاں واسطے نسخہ ہے حضور تے درود پڑھیا کرو، پتر ایک پاس سے سارا زمانہ تہاڈا احترام کرے گا۔ بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے سنگیوں کہ نہیں آ رہی؟ درود شریف عبادت ہے۔ سو عزیزہ نعمت حضرت آدم علیہ السلام یاد رکھیے اور سمجھ لیجئے، درود شریف درود پاک حضور دی ذات تے پڑھنا یہ حضور دے قرب دا ذریعہ ہے۔ میرے آقا لاجپال کریم نبی سرکار آپ تے درود و عبادت ہے جڑی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ ذرا سن لیجئے، جدوں نکاح ہو گیا تو حضرت آدم تے حضرت حوا زمین تے تشریف لائے تو انہوں نے ہر مرتبہ جڑواں بچے پیدا ہوتے سن، ایک لڑکا ایک لڑکی، ہر حمل سے جدو بھی آپ پریگنٹ ہوتے سن تو جڑواں بیٹے پیدا ہوتے سن، بچے ٹوین بیبیز، لیکن ہوندی ایک لڑکا سی اور ایک لڑکی۔ تو پہلے حمل والیاں دا دوجے حمل والیاں نال نکاح ہوتا ہے، کیونکہ اس لیے اور دی برادری کوئی۔ سو حضرت آدم دے بیٹیاں دا آپس ہے نکاح ہوتا، اس ویلے یہ نکاح بھی جائز سی، وہ نکاح ہوتا سی۔ جدو رشتیاں دا آغاز ہویا اور دین مکمل ہویا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ایتھے گل ہونی سی، فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ایمان والیو اپنے قربا دا حق ادا کریا جائے، اپنے قربا دا قریبیاں دا اپنے رشتہ داراں دا حق ادا کریا جائے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، اور اللہ قرآن فرما دے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، اللہ امر کرتا ہے، ان اللہ یأمر، اللہ تانوں حکم دیتا ہے، یأمر بالعدل والإحسان، عدل کرو اور بھلائی کرو، وإیتاء ذی القربى، تے اپنے قریبیاں دا حق ادا کرو اور اپنے قربا نو دیو۔ توجہ ہے حضرات، جنی دیر تک
بندہ اپنے قربا دا حق ادا نہ کرے یہ حقوق العباد سمجھتے ہیں. جنہ چر حقوق العباد پورے نہ ہون حقوق اللہ ادا کرنے دا نفع نہیں ہوتا. اور رشتے داراں وچوں سب تو قریبی رشتہ سب تو فضیلت والا رشتہ باپ دا ہے، اس تو بعد ماں دا ہے. توجہ ہے کہ نہ بھائی؟ سب تو قریبی رشتہ باپ دا ہے، اس تو بعد رشتہ. تسی صرف ماں دی شان وچ نعتاں باڑیاں سنتے ہو، شریعت دا مزاج الگ ہے. شریعت دا مزاج نعت خوانی طے نہیں کردی، شریعت دا مزاج قرآن و سنت طے کر دے. نعت خوانی کو ماں دی شان وچ زیادہ ہوندی ہے، لیکن باپ دا مرتبہ ماں تو بھی زیادہ ہے، کیونکہ بیٹے دی جنت ماں دے قدماں وچ، ماں دی جنت او دے باپ دے قدماں وچ. سو جدے قدماں وچ ساڈی جنت ہے، وہ دی جنت جدے قدماں وچ ہوے گی، وہ باپ کتنی شان والا ہوے گا. ذرا سنیے اور سمجھیے اور یاد رکھیے. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ السلام آپ نے میرے مدنی تاجدار کریم نبی سونے کہ ولی والے دی کیا باتاں، سرکار دیاں کیا شاناں نے. حضور نے دسیا نا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک دی سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. چوتھی باری پھر پوچھیا، اس تو بعد فرمایا پھر تیرا باپ. یہ پھر ترے باری ماں دا تو چوتھی باری باپ دا نام کیوں آیا؟ ذرا اس دے مزاج کو سمجھنا پے گا، پھر مسئلہ سمجھ جائے گا. جدوں شریعت نے ونڈ کٹی، جڑا ونڈ سمجھ جائے اس بندے نے میری طرف پیش کیتا دیکھے کیا بات ہے بھئی تو گل سمجھے. اگر بندے دے ہاتھ چوے نہ پانی ایک گلاس، ایتے ماں ہوئے تے ایتے باپ ہوئے، ماں آکھے میں نے پلائیں پتر تے ابا بھی آکھے میں نے پلائیں، تو شریعت آتی ہے پہلے ماں نو پلا. لیکن ایک رشتہ ہوئے، عورت کا رشتہ ہوئے، باپ آکھے میں اے لینی چاہنا نو تو ماں آکھے میں اے لینی ہے، تو پھر جی میں ابا آکھے شریعت آتی ہے ان کا. آپ کو سمجھ آئی حضرات گل؟ یہ محبت تے پیار وچ فرق ہے. ماں تے باپ دے باپ اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہتے حضور دے اس جملے جو باپ دا مرتبہ ہے. حضور نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت دا دروازہ ہے. حضور فرماتے ہیں تیرا باپ تیری جنت دا دروازہ ہے. ہوئے ہوئے اور باپ دا مرتبہ ہے باپ دا کہ اگر پتر اپنے گھر ہسدا وسدا موجاں پیا لیندا ہوئے تے باپ آ کے آکھے کہ پتر اے گھر بیوی بچے ہر شے چھڑ کے باہر نکل جا، کوئی شے نہیں تیری. تے شریعت آتی ہے جی میں باپ آکھے ہوں لکھا اے جے باپ دا مرتبہ. اسی تے جی ابا بڈھا ہو جائے انہوں کسے کھاتے چ نہیں نہ ہونے دیندے. اچھا بندے آتے ہیں جی ابا کملا ہے، یہ گل ٹھیک ہے. جس لئے بندہ 70-80 سال دا 90 سال دا ہو جائے اس لئے ان دے عقل دے جوڑ پورے مضبوط نہیں رہتے، پیچ ڈھلے ہو جاتے. اس ویلے ہی تے ان دی خدمت کی تے جنت دیندی ہے. جیڑا 16 نے صحیح ہوئے وہ تے موجاں کراندا ہویا، جیڑا ابا 16 نے صحیح ہو تے موجاں کراندا ہے. موجاں ساریاں دے ابا ساٹے بندیاں دا عجیب جہا مزاج 70,000 دا سکوٹر ابا لے دیندا ہے، پیچھے بتی دے مولوی صاحب پہ مسئلہ کرتے ہیں، پیچھے بتی دے ماں کی دعا لکھے کچھ ابے دے بھی پلے ران دیو جائیں 70,000 بھریا ہے. 70 دا ہوتا 75 دا ہوتا 75,000 ابے جے بھی چکٹ دیتا ہے تو پیچھے ماں دی دعا لکھ چھڑی، کدی جناب ابے دی دعا بھی لکھ چھڑیا کرو. کچھ سمجھ آئی کوئی نہ گل. کروڑاں دی کوٹھی ابا دے گیا، ہاں جی کوٹھی دی ابے دی سی، ماں دی کوٹھی نہیں ہوندی ابے دی.
زمیندار ابا بنا گیا، دکانہ تے ابا بہا گیا، بندیاں لے چھڑیا ماں کی دعا کو ابے تے بھی مہربانی ہون دیتا کرو، کام تے سارا ابا ہے، قیمتی شاید ابا ہویا۔ ابا ایک باری چاہ کے بھائی میں آگ کرنا تو تو نہ کسی شاید نہ شرعی مالک ہے نہ قانونی مالک ہے۔ ایک باری ابا کہہ دے کہ میں اس کو آگ کرنا نہ فرمانے تو کسی شاید وارث ہی نہ لے کے بہا، ابے دی مہربانیاں نال موجاں لیندے ہو، ابے دا بھی کچھ حق پہچانو۔ ابے دا حق ہے وے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے دے گھر آئے، سواری دے اُتے ہی سن، اسماعیل علیہ السلام دے دروازے تے مکے تے کھلو کے تے پوچھیا میرا بیٹا اسماعیل کتھے وے؟ بی بی بولی تو تھا کیا بابا میں ان کو نہیں پتا، انہاں فرمایا چلو آوے تے انہوں آکھی اپنے گھر دی چوکھٹ بدل دے، اسماعیل آوے تو انہوں آکھی بھی اپنے گھر دی چوکھٹ بدل دے۔ حضرت اسماعیل آئے تو بی بی دسیا کہ آئیے جی بزرگ ہے سر، انہوں نے آکھیا گھر دی چوکھٹ بدل دے، انہوں نے آکھیا میری طرف مڑ دن طلاق ہے۔ اس گل دا مسئلے دا مطلب کوڈ کی دس گئے نے کہ بیوی تیری چنگی، انہوں نے فرمایا طلاق ہے۔ کچھ دن بعد جناب پھر آئے، آپ نے فرمایا اسماعیل گھر ہیں؟ بیوی پوچھی آپ کون ہو؟ فرمایا میں اسماعیل دا والد ابراہیم علیہ السلام۔ انہاں سواری تے کھلوتی ہی پہلا پیر دعائے، نو نے پہلا پیر دعائے تو پھر پوچھا جی کوئی حکم ہوئے؟ فرمایا اسماعیل ہون تو انہوں نے کہا کہ چوکھٹ صحیح ہے، تیری چوکھٹ صحیح ہے، تینوں لگیا رہن دے، اللہ تینوں یہ دے چو رنگ لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے حضور سرکار کو آئے تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد گرامی میں نے اپنی بیوی طلاق دے چھڑ، لیکن میں نے اپنی بیوی تو پرابلم کوئی نہیں، تو آپ فرماتے ہیں پرابلم پاوے نہیں، جب باپ مان دے نہیں دے انت و مالک لابیک، تو تیرا مال تیرے باپ دا جی میں آن دے ہو نہیں کر۔ بندہ اپنے باپ دا غلام ہوندہ ہے، وہ جی میں چاہے وے چھڑتا جائے تو وے چھڑے، بولن دی جا نہیں، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ سانو تو یہ سمجھ ہی نہیں کہ باپ شے کی ہوندہ ہے، ساڑھا یہ عالم میں کروڑا روپیاں دی جائیداد چھڑ کے ابا مر جائے سی کدی سال بعد ہوندے ختم بھی نہیں دعائے کہ وہ چلو وہ دے آستے ہاتھی کھڑے کر چھڑے، وہ دے آستے کو دعا ہی کر چھڑے، ماں آستے کو دعا کر چھڑیے، کوئی ماں دی دعا دا احتمام کر چھڑیے، انہوں پیچھو حسالے ثواب پڑھ کے کر چھڑیے، کوئی نماز پڑھ کے انہوں سے رونے والا سی بیزی پڑے۔ ساتھیا اور سنگیا، میں دنیا تے جننے بھی سکھ لیندے تے کامیاب بندے بیکھیں انہوں دے پیچھے ماں پیو دیاں دعاواں ہوندیاں، جنہوں نے ماں باپ دعاواں دے جان انہوں نے اللہ سکھ بھی دیندہ ہے، اللہ انہوں نے رنگ بھی لاتا ہے۔ ماں دی شان تے باپ دی شان سکھنی ہوئے تے میرے آقا سرکار باپ اور رشتہ جی دی رب نے قرآن اچھ قسم کھاتی، ماں دے رشتہ دی قسم نہیں قرآن ہے، یہ بھی باپ دی عظمت۔ اللہ ماں نہیں پہنا بڑھائی، پہنا اللہ باپ بڑھایا حضرت آدم، اور باپ نو اللہ نے اعزاز بخشیا ہے کہ انہوں دستے قدرت نال بنایا ہے، یہ بھی مرتبہ باپ دا ہے۔ پہلا ساریاں تو اللہ نے جڑا رشتہ بنایا ہے وہ باپ دا ہے، اعزاز ہے نا مرد نو۔ اور پھر اللہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، میں مرداں نو ہر اعتبار نال عورتاں تے فضیلت دی تھی، مرد نو اللہ نے بادشاہ بنایا، مرد نو اللہ نے بادشاہ بنایا، عورت وزیر اعظم، عورت وزیر اعظم، وزیر اعظم رہنا چاہیے، بادشاہ نو بادشاہ رہنا چاہیے۔ کوئی ساڑھے ملک ہے قانون پٹھا ہے، ساڑھے پول وزیر اعظم بڑا تگڑا ہوتا ہے، صدر ہے میں بس برائے نام جی ہوتا ہے، ایویں ہی نہیں، وہ پتہ ہی کوئی نہیں وہ گارے چاہے کہ کوئی نہیں، ہر شے وزیر کوڑی ہوتی ہے، اکثر گھریں چ بھی یہ ہوتا ہے وزیر اعظم کوڑی ہر شے ہوتی ہے، صدر صاحب ایویں وچ ممنون جے ہی ہوندے نے، کوئی سمجھ نہیں، وہ صدر صاحب ایویں ممنون ہوئے رہندے نے گھر وچ، ٹھیک ہے جی جی میں یہ وزیر اعظم کرتا ہے میرے بھی سین ہے، وہ تے سویلاں دے سین صحیح ہوندا ہے، ٹھیک ہے جو یہ کردے نے کرن دے پہلا۔ اللہ اکبر۔ علی دیوان حضور سرکار جیرانہ تے موجود نے،
جیرانہ ایک مقام ہے مکہ شریف کے نال، وہ بڑا عمرہ کرتے ہیں لوگ، بڑا عمرہ، یعنی وہ تو احرام کر کے بن کے عمرہ کرنا کہ سنت مصطفیٰ سرکار ہے، اور مسجد عائشہ تو احرام بننا حضرت عائشہ دی سنت ہے، تو سیادہ کامل ثواب حضور دی سنت ہے۔ جیرانہ دے مقام تے رسول اللہ سرکار گوشت پہ تقسیم کر دیا ہے، حضور تشریف فرما سن، ایک عورت آئی، میرے آقا سرکار بیٹھے سن، اس عورت نے حضور نو انگل نال اشارہ کیتا، صحابہ کہتے ہیں نہ ویکھیا اس عورت دے وجود اتے سفر دا اثر، یعنی کوئی سفر کر کے آئی، گرد و غبار ہے انہاں دے اتے، تے وہ ذرا سفر پہ، ہائے 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 ہاں میں صدقے جاواں سرکار تہاڈی شان تو، حضور نے ویکھیا، سرکار نے، حضور اٹھ بیٹھے، سرکار چل پے، اویلیو توجہ کرو میرے وال، حضور چلے، جدو دے کول پہنچے نا، حضور نے اپنی چادر مبارک لائی، اے حضور دی چادر جانے من، حضور دی چادر اجتیام چادران فرق ہے، دوجیاں چادران دا ذکر قرآن اچھ نہیں آیا، مصطفیٰ دی چادر دا ذکر بھی قرآن اچھ آیا ہے۔ عدیل مانے وہ چادر ہے جس نے میرے اللہ نے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، ذرا آنکھوں نا سبحان اللہ، الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے حضور نے چادر بچھائیے، سرکار فرما دینے آؤ دیتے تشریف فرما، میرے حضور سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ اللہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ساری کائنات تے تواڈے سامنے کھڑی ہوندی ہے، اے عورت کون ہے جدے سامنے تسی کھڑے ہوئے ہو؟ میرے نبی سرکار فرما دینے صحابہ اے عورت میری تائی جن میں نو بچپن چ دودھ پلایا سی، صحابہ کدنے سونیا سمجھ لگ گئی ہے کہ تائی ایڈے شان والی ہوندی ہے تے پھر مائی کی بے شان والی ہوئے گی۔ عزیزہ نبی وقار حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماتے نے بے ادبا نہیں خبر ادب دی تے ہو گئے ادبا تو جڑے بے ادب نے انہوں نے کی پتا ہو بے ادب کی شے؟ عزیز من ادب والے جان دے نے ادب کی شے ہوتا ہے، جڑا اپنے استاد دا بے ادب ہے، جڑا اپنے مرشد دا بے ادب ہے، جڑا حضور دے صحابہ دا بے ادب ہے، جڑا حضور دی ازواج دا بے ادب ہے، جڑا حضور دی آل پاک دا بے ادب ہے، جڑا اپنے شیخ دا بے ادب ہے، اپنے استاد دا بے ادب ہے، قرآن پاک دا بے ادب ہے، رسول اللہ دا بے ادب ہے، اپنی ماں تے اپنے باپ دا بے ادب ہے، وہ لاکھ عبادتاں کرے، بے ادباں دیاں عبادتاں قبول نہیں ہوندیاں، ادب والیاں دیاں قبول ہوندیاں۔ عزیزاں نبی وقار آپ فرماتے ہیں بے ادباں نہیں خبر ادب دی دیو گئے ادباں تو وانجے ہو
فرماندے نے جڑے مڈ کدی دیکھے ہائے او کدی نہ تھی بنے راجے ہو جڑہان مٹی دے بھانڈے تے او کدی نہ تھی بنے کانجے ہو تے ادب نصیب جنانو ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے ہو آپ نے سمجھ آ رہی ہے سنیے اور سمجھیے بندے ایڈے بے وقوف ہوتے ہیں وہ ماں فوت ہو جائے نا جی تے پتہ نہیں تھوڑے علاقے شاید رواج نہ ہوئے ساڈے علاقے رواج ہے وہ بندے رکھ کے بیٹھے رہتے مائی بلڑی بھائی یہ پچھلے آ لین جنہ ساڈے ابے نے دتی آئی یہ کفن دا خرچہ تے یہ دفن دا خرچہ تے قبر دا خرچہ یہ وہ نہ دینا اچھا ویسے بڑی حیرانی والی گل ہے 20 سال دی جوان آئی جی انہاں دتی ہے 80 سال دی ہو گئی خدمت کیتی بچے پیدا کیتے گھر بنایا دکھ سکھ کے ساتھ دیتا تے کفن دی واری آئی ہے تے پتراں جواناں کولوں دپیا کفن بھی نہیں سواد آ گیا بھائی پچھلیاں دی جان چھڈ دینی چاہیے جو نہ ماں دے چھڈی آئی تو ہن انہاں نوں کڈو وہ کروں کو سمجھ آئیے کہ کوئی پچھلیاں دی جان چھڈ دینی چاہیے جو انہاں رشتہ جو دے چھڈیا ہن انہاں نال کروں کی نہیں جی نہیں منڈا ہوئے تو واشنگ مشین لے دیو دھی ہوئے تو امن لے دیو جن بال ہونے پچھلے نو جان لو جی یہ منڈا ہویا ہن جو بہت ہو جائے تو وہ پھر سارا سسٹم بھی تسی کرو غیر شرعی کام سب تو پہلے عورت کو دے ذاتی مال چنی تو پھر پتراں چنی تو دے مرد دے مال چو کفن دینا چاہیے پچھلے نو کیوں دیکھ لیو یہ شرع نہیں غلط کہ ساڈے کول عجیب جہا رواج اور بھائی میرے رشتے داراں دے حقوق نے جنہ تینوں دھی دتی ہے انہاں جگر دا ٹکڑا دے چھڈیا ہے ہن انہاں مہربانی کر کچھ نہ آکھ بندے انہاں تے رو بھی پائی رکھدے نے سن فلاں شے لے دیو فلاں شے لے دیو کوئی باپ ایسا نہیں جڑا اپنی بہن بیٹی تو کوئی لکا کے چیز رکھی کوئی برا ایسا نہیں جڑا اپنی بہن تو کوئی چیز چھپا کے یہ جگر دا ٹکڑا ہوندیاں نے بہناں میرے آقا سرکار دی سنت ہے بہناں نال پیار کر حضور سرکار بیٹھے سن جدو غزوہ حوازن ہویا ہے حنین غزوہ حنین دی بنو حوازن نال تو عورتاں قید ہو کے آئیاں تو انہاں وچ ایک عورت حضرت شیمہ حضور دی بہن بھی آ گئی کیونکہ صحابہ نہیں سی پتا یہ عورت یہ حضور دی بہن نے رضائی وہ بھی قید وچ ہو کے آ گئی تو جدو آئیاں نا تے حضور دا نام سنیا تو وہ آندیاں نہیں یہ محمد مکے والے تے نہیں حضرت شیمہ فرماتی ہیں محمد مکے والے نے انہاں کہ ہاں جی یہ محمد مکے والے نے اس ویلے حضرت شیمہ فرماندیاں پھر ایک باری مینوں انہاں دے کول لے چلو انہاں کہا صحابہ کیا کیوں لے چلیے خیر ہے انہاں کہا میں انہاں دی بہن لگنی ہاں صحابہ بڑے اس گل تو تعجب وچ ہوئے انہاں کہا آ بھی چلیے جدو حضور دے کول لے گئے نا تے میرے نبی پاک سرکار دی بارگاہ حضرت شیمہ فرماندیاں یا رسول اللہ میں تہاڈی بہن لگنی ہاں یہ کتاباں وچ لکھیا ہے انہاں کہا حضور فرمایا کوئی نشانی ہے تو نہ تو کپڑا انج کیتا عرض کیتی سونے نشان ویندے پے فرمایا ہاں عرض کیتی کوئی یاد آیا جی حضور فرماتے نے یاد آیا اے وہ جگہ ہے جتھے نکیا ہوندیاں میں تینوں دند لگا کے تھوڑا جہا دبایا سی سمجھ نہیں اوتھے نشان اجے موجود ہے عرض کیتی سونے جب نشان یاد جے تے پھر میں تہاڈی بہن ہاں اس ویلے صحابہ نو یاد آیا تے صحابہ کہندے نے
شیما بہن جڑی حضور نو نکیا ہوندیا لوری دیندی ہے ذرا وہ تے سنا. انہیں پھر سنائی اللہم ابکی لنا محمدا ثم رآہ امردا یافیا و امردا. اے اللہ محمد مصطفیٰ دا بچپن وکھائی گی دی جوانی بھی دکھائی. عزیزان علی وقار جدو حضور نے سنیا تو میں یہ حدیث شریف کی کتاب ہے پڑھا کہ حضور دی آنکھیں جو اتھوا. میرے نبی سرکار اٹھ کے اپنی بہن نو فرما دینے بہن تیرے تینوں بھی آزاد کیتا تیرے قبیلے نو بھی آزاد کیتا ہے. جتنی عورتاں میری بہن دے نال نے ساریاں آزاد کر. میرے آقا سرکار فرما دینے دس میری بہن جے تو رہنا ہوئے تینوں مکان بنا کے دیواں. حضور فرما دینے بہن جے اے جے بہناں نال پیار فرمایا بہن جے تو رہنا ہوئے تے تینوں مکان بنا کے دیواں تیری خدمت کرانگا تے جے جانا ہوئے تے عزت نال تینوں رخصت کرانگا. حضرت شیمارد کدیاں نے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے وچ جانا ہے. میرے پاک حضور نے بکریاں دا ریوڑ دیتا ہے پورا چھیڑ بکریاں دا نال اٹھ دیتا نال مال دیتا. تے میرے پاک نبی فرماندے نے بہن اگر کسے ویلے ساڈی لوڑ پوے کسے ویلے کسے چیز دی ضرورت ہوئے تے بہنا آ جئی تیرے بھران واللہ بڑے رنگ لائے نے. اے بہنا نال بھی پیار کرنا میرے نبی سرکار دی سنت مبارکہ ہے. یہ بھی بڑی شان والیاں ہوندیاں جی. اپنیاں بہناں نال حسن سلوک کرو اپنے بھراواں نال حسن سلوک کرو اپنے رشتہ داراں نال حسن سلوک کرو. رسول اللہ سرکار نے فرمایا کہ جیڑی تواڈی ماں تے تواڈا باپ نے یہ تواڈے مالک نے تسی انہاں دے غلام ہو او تواڈے مالک نے. مالک تے غلام دے رشتے دا پتہ ہے وہ جو آکھے وہ نہیں کرنا. اے جے تعلق اے جے مقام تے مرتبہ. میرے دوستو میرے عزیزو اللہ والیاں دی گل سنا کے دعا کرنا چاہ رہے ہیں. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی گزرے نے. آپ فرماتے ہیں میں جنگل ریاضت کردیا ایک دن گھر گیا تو آپ فرماتے ہیں میں رات میں گھر پہنچیا. یا فرماتے ہیں جب میں گیا تو میں نے نا کنڈی کھٹکھٹان لگیا خیال آیا کہ میری والدہ سوتیاں پہیاں ہوئیاں نہیں کہ اگر میں بوہا کھٹکھٹایا تو میری والدہ دی نیند خراب نہ ہوئے. میں رک گیا. فرماتے ہیں میں ساری رات بوہے بھی کھڑا رہا. جدو سویر دا وقت ہویا میرے گھر چو پانی چلن دی آواز آئی. پانی چل کے نالی چایا پر اندروں باہر آیا. میں سمجھ گیا میری تہجد گزار ماں تہجد دی نماز واسطے اٹھ بیٹھی. آپ فرماندے میں اٹھیا پھر میں دروازہ کھٹکھٹایا. آپ فرماندے میں کنڈی کھٹکھٹائی تو ماں اندروں پوچھتی ہے با یزید ہی جو ہے حضرات کے لوگ اے ماں نو یہ بھی پتا ہوتا ہے میرا پتر کنڈی کی میں کھٹکھٹاندا ہے. ماواں نو پتراں دیاں یہ اداماں بھی یاد ہوندیاں کہ کنڈی میرا پتر کے با یزید ہے. جی امی میں ہاں. نام لیا فرمایا امی جی میں ہاں. دروازہ کھولیا پتر ویکھیا وال ودے ہوئے وال بڑے ہوئے چہرہ ریاضت دی طوالت دی وجہ تو زرد بکھرے ہوئے بال اور پھٹیا ہوا لباس خشک وجود. تو ماواں مڑ ماواں ہی ہوندیاں نے بھاویں ولیاں دیاں ہون تے بھاویں نبیاں دیاں ہون. ماواں پتراں نو اس حال وچ ویکھن تے ماواں دے دل اُتے بڑا عجیب جہا ہے وقت تاری ہوندا ہے. ویکھیا ہاتھ اپنے پتر دے کندھے تے رکھیا ولیہ ماں تہجد ویلے اٹھن والی ماں. بائی بستامی فرماندے نے میری ماں نے چہرہ آسمان وال کر کے عرض کی تھی میرے اللہ میرے پتر تے راضی ہو جا. آپ فرماندے ہیں جب ماں موٹے تے ہاتھ رکھ کے ایک بار آکھے نہ راضی ہو جا. یا فرماندے ہیں میں ساری ریاضت اللہ نے اتنا معرفت دا نور نہیں دیتا جتنا ماں دی اس ایک دعا نال اللہ میں معرفت دا نور عطا فرما چھڑیا. آپ نے سمجھ آئی حضرات کے نام.
حضور غوث پاک سرکار سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آخری گل کر حضور غوث پاک سرکار جنگل تے احمد بدوی یہ پہلے مرید نے غوث پاک احمد بدوی نے اپنا قافلہ روکیا تو سارے کو لٹدیاں جدو آئے نا غوث پاک کو پوچھا تواڈے کول بھی ہے تواڈے کول بھی کچھ ہے تو آپ نے فرمایا بڑا کچھ ہے تو سائیاں کول بھی بڑا کچھ انہوں نے فرمایا بڑا کچھ ہے کی انہوں نے کہا چاہیے کی مینوں پیسے چاہیے انہوں نے کہا ہے ساڈے اندر پیسے ہی پیسے وہ سردار کو گیا ڈاکو اس دسیا ایک چھوٹا جہا بچہ ہے میرے کو بڑے پیسے انہوں نے کہا لیاؤ لیا تو انہیں جدو ویکھیا تو پیسے ہی پیسے انہوں نے کہا بھائی پتر اگلیاں گلاں پھر کریں گے تو کہہ دیں کیوں کوئی نہیں تھی اساں تو پوچھنا بھی کوئی نہیں تو کیوں نہیں آکھیا میرے کو پیسے کوئی نہیں فرمایا مینوں ماں نے ٹرن لگیا گیا سی پتر عبدالقادر جھوٹ نہ بولی میں ماں نال وعدہ کیتا سی اماں تیرا پتر جھوٹ نہیں بولے گا میں اپنے ماں نال کیتا آیا وعدہ نبھاوندا رہا عزیزاں نے وقار دوستان محترم اللہ دا قرآن فرماندا ہے وبال والدین احسانا اپنے ماں باپ نال بھلائی کریا کرو بھلائی کرو اپنے ماں باپ عزیزاں نے محترم و گرامی قدر احباب ماں دے سامنے اوف نہ کری اپنے باپ کے اوف نہ کری اللہ قرآن کہتا ہے اوف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما میں دیکھیا ہے زیادہ ذہن والے تے ذہین بے ادب پیچھے رہ جاتے تے تھوڑے ذہن والے با ادب اگاں لگ جاتے ادب بڑی شے پتر ہے ادب تو اسلام شروع ہوتا ہے تے ادب تے دین مک جاتا ہے یہ دین ہے ہی ادب اللہ والے کہہ گیا فرماندے نے بے ادبا مقصود نہیں حاصلی تے نہ درگاہے ڈوئی باب ادب دے منزل مکے سجے تے پا نہیں سکے کوئی عزیز من اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا کریا کرو اللہ سانو اپنے ماں باپ دا ادب کرنی توفیق دے ایک ماں باپ دا ادب ہے جیوندیاں کیتا جائے ایک ماں باپ دا ادب ہے مر جان تے مڑ بھی کیتا جائے جیوندیاں خدمت کرو مر جان تے انہاں واسطے دعائے خیر کرو جڑے بھی پتر بیٹھے ہو جنہاں دے باپ جیوندے نے انہاں آخری لین پڑھ کے سنا رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے والد نے کی فرمایا سی پتر بیٹا جی میں خواب تکیا تو ذبح کر رہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بیٹا میں خواب دیکھا تین ذبح کر رہا انہیں یہ نہیں آکھیا میں رات دے 12 بجے تے موبائل بند کر انہیں نہیں آکھیا لیپ ٹاپ بند کر انہیں نہیں آکھیا ٹی وی بند کر انہیں آکھیا میں تین ذبح کرنا ہے ساتھ تے موبائل نہیں نہ بند ہوگا ساڈے کولوں تے باپ دے کہن تے موبائل نہیں آف ہوتا وہ بیٹا جس باپ نے کہا میں تین ذبح کرنا ہے تو بیٹے پتہ کیا کیا یا ابت فعل ما تو ابا جی جی دل جی اونج کر لو تو بڑو نہ صرف آکھی نہیں انہاں لٹا لیا فلما اسلما وتلہ للجبین اینج لٹا کے تے چھری ہاتھ وچ پھڑ لئیے جدو ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھڑ لئیے نا تو فرما بردار پتر کہنے ابا جی میرے ہاتھ باندھ لیا جائے میں تڑپیا تے توانوں لگ گئی اگر میری ہاتھ یا پیر سختی نال تے قیامت والے دن بے ادبائیں شمار نہ ہوئے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کسی نے اسماعیل کو آداب بے فرزندی اللہ فرمایا
ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. بس پیارے ابراہیم گل ہی ویکھنی آئی. عزیز من دوست من اللہ علی دے فوت ہونے والے بزرگاں نو جنت عطا کرے. ساڈے ساریاں دے بزرگاں نو اللہ جنت عطا کرے. تہاڈا ساریاں دا بہنا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.